السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ہم آپ سب لوگ کو مبارکباد دیتے ہیں رمضان المبارک کی، اور امید رکھتے ہیں کہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزرتا ہوگا، اور یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کی ہوئی سورہ بقرہ، جو گائے کے نام سے سورہ بقرہ ہے، اس گائے کے نام کے سورہ بقرہ کو روزانہ آپ پڑھیں اور اس سے اچھے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں، اور اس کے مطلب کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ہم لوگوں کے آپس کے معاملات کے بہت اچھے طریقے سے بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے حقوق، بیوی اور بچوں اور بچیوں کے حقوق سب اس میں بتایا گیا ہے، اور دور دور تک رشتہ داری کے سارے معاملات، ان کے سارے حقوق بتائے گئے ہیں، یہاں تک کہ شادی بیواہ کا بھی اس میں طریقہ ہے، شرعی طریقہ کیا ہے، طلاق کے معاملات ہے، پہلی طلاق، دوسرا طلاق، تیسرا طلاق، سب بہت باریکی سے سارے مسئلے مسائل اس سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی میں روز آنے والے ہر ایک معاملہ کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے رہنمائی کیے ہیں اسی سورہ بقرہ میں۔ اور یہی سورہ بقرہ سارے قرآن شریف میں ساری سوروں سے بڑی سورہ یہی ہے، سورہ بقرہ۔ اور یہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے، وہ آیت ساری آیاتوں کی سردار بھی کہی جاتی ہے، جیسے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی اور اس سورے میں اسم اعظم ہے، خود آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا هو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، اور کبھی نہ تھکنے والا، اور ولا نوم، اور کبھی نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور وہ ایک اچھی اور لمبی چوڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ رب وسع کرسی السماوات، وسع کرسی السماوات، بہت اچھی خصوصیات اس سورے میں ہیں، تو بہت سے برکات ہے اس سورے کے۔ اس کی پہلی برکات تو یہ ہے کہ انسان اگر اپنے گھر میں پڑھے، چاہے عورت چاہے مرد، روزانہ پڑھتے انشاءاللہ 40 دن تک پڑھتا رہے، بہت اچھی خیر آئے گی، گھر میں بہت اچھی برکات آئے گی، ہر ایک شیطانی کے ویسے سے محفوظ رہے گا، جو کہ ہمارا دشمن شیطان ہی ہے۔ شیطان ہم کو گھر کے اندر لڑا دیتا ہے، اور گھر کے باہر بھی لڑاتا ہے، کتنا بھی بڑا حافظ ہو چاہے مولوی ہو، ضرور اس کے اہل و عیال میں جھگڑا ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا آپ کا، ہم لوگ کتنوں بھی قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن شیطان لڑا دیتا ہے، یہی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی لیے ہر کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، اور اپنے سارے کام کو کرتے ہوئے، نماز کو پڑھتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرا کریے، اور ایک خصوصیات رکھیے تلاوت کی، کہ اس تلاوت جیسے کریں تو الگ سے یا روزانہ سورہ بقرے کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ اور کسی پر شیطانی حرکت ہے، یا وہ دین سے بہت دور ہٹ رہا ہے، یعنی کہ نماز سے اور روزے سے اور اچھے عمل سے اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، دین سے دوری بنائے ہوئے ہے، تو اس کے کان میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے، یا موبائل میں ریکارڈ کر کے اس کے کان میں لگا دیں، ایسا وائر جو آتا ہے ایئر فون، اس کو دونوں کان میں لگا کر اور سورہ بقرہ اس کو سنائیے، اس کو قریب 40 دن تک سنائیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ بقرے کی برکت سے اس کے دل و دماغ سے
سورہ بقرہ کی برکت سے شیطان کو مار بھگائے گا، اور انسان دھیرے دھیرے پھر اسلام کو مضبوطی کی طرف آ جائے گا، نماز پڑھنے لگے گا، اچھا عمل کرنے لگے گا۔ اس لیے ہم لوگ کوشش کریں، کوئی بھی ہمارا پڑوسی، کوئی بھی ہمارے گھر کا اگر انسان بگڑا ہوا ہے تو کوشش کرے اس کو جو ہے چاروں کل اور سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کہیں، کم سے کم 40 دن تک۔ اس میں اسم اعظم بھی ہے، اور آیت الکرسی پڑھیں۔ اگر نہ پڑھ سکے پورا تو کم سے کم ہر آدمی آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرے۔ یہ بھی تو سورہ بقرہ ہی میں کی آیت ہے، ہر آیتوں کی سردار ہے، جیسے کہ ایک جسم ہے، پورے جسم کا سردار ہمارا یہ ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ دماغ، یہ سر ہوتا ہے، اتنا حصہ سردار ہے پورے جسم کا۔ اسی طریقے سے ساری آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ تو اگر سورہ بقرہ پورا نہ پڑھ پائے کام کی وجہ سے یا بہت دقت ہو رہی ہے تو آیت الکرسی پڑھیں، لیکن خالدون تک پڑھیں۔ جیسے کہ آیت الکرسی پڑھ لیے وہو العلی العظیم، تو خالدون وہیں سے پھر شروع ہو جاتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہاں تک پڑھا کرے۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع کرے اور خالدون تک پڑھے، روزانہ پڑھے اور چاروں کل پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی ہر وسوسے سے، ہر شیطانی حرکت سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، حاسدین سے، سب کچھ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے اور بد نظر سے محفوظ رکھیں گے، اور روزی جو تنگ دست رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ روزی بہت اچھی آئے گی، روزی بہت اچھی آئے گی، اور طرح طرح کی خصوصیات اللہ کی ظاہر ہوں گے سب۔ جیسے کوئی خاص طور سے ہمارا بچہ نالائق ہو جاتا ہے، اس کو راستے پہ لانے کے لیے یہ عمل کریے، اور ہر دعا میں تھوڑا سے سورہ بقرہ کی جو آخری چند آیت ہے یہ پڑھ لیا کریے ہر دعا میں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ ضرور پڑھ لیا کرے، بہت اچھی دعا ہے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ سورہ بقرہ اگر پورا پڑھا جائے الف لام میم سے لے کر علی القوم الکافرین تک پڑھے، وہ انسان بہت کچھ پا جائے گا، بہت کچھ پا جائے گا، وہ بہت کامیاب ہو کی زندگی چلے گی۔ لیکن لمبی ہے، یہ 2.5 پارے سے اوپر کی ہے، یہ لمبی ہے، اس لیے جلدی کوئی پڑھ نہیں پاتا ہے۔ لیکن اگر کوشش کرے کوئی کچھ پانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے اور الف لام میم سے لے کر علی القوم الکافرین تک روزانہ پڑھے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں 40 دن نہیں پڑے گا اس کو بہت کچھ مل جائے گا، بہت کچھ مصیبت سے، بیماری سے تو یقیناً اس کو راحت مل جائے گی۔ بہت بگڑا ہوا کام بننے لگتا ہے، آنکھوں سے دیکھا گیا، لیکن ایک وقت پر اور اسی وقت روزانہ 40 دن تک پڑھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھے، 40 دن تک پڑھے۔ اللہ کی بہت اچھی رحمت و برکت، سلامتی اور خیر آئے گی، اور دعائیں قبول ہوگی، اور بڑے بڑے جو شیاطین اسے دور ہوں گے، بڑے بڑے ظالم آدمی کی پگھل جائے گا، روزی کے دروازے کئی طرح سے کھل جائیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے روزانہ پڑھ کر 40 دن تک یہ پڑھیں گے، روزانہ پڑھ کر کانوں میں، دونوں کانوں میں پھونک دیا کریے، دیکھیے نماز پڑھنے لگے گا، اچھی اچھی بات کرے گا، 40 دن ہوتے ہوتے خود وہ آپ کو سلام کرے گا، السلام علیکم۔ جو سلام نہیں کرتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں اور گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گالی دیتے ہیں، گھومتے ہیں، صرف موبائل دیکھتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں ماں باپ کی، دوسروں کو سمجھتے نہیں ہیں، کوئی کام بھی نہیں کرتے ہیں، ایک دم بگڑے ہوئے آدمی کے لیے بہت کرامت سورہ ہے یہ، سورہ بقرہ آزما کر دیتی ہے۔
خاتمہ کر دیتی انشاء اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔